آپ فرماندے نے دوسرا معنی یہ بنتا ہے دنیا والے ہو میرے محمد جیسی صورت لے کے آؤ جڑے بولدا جائے قرآن بندا سونا بولے تے بنان سپارے میرے آقا دی گفتار دیکھو سونا بولے تے بنان سپارے میرے آقا ویکھو ویریانو وسینے لایا میرے آقا دا کردار ویکھو مگر سبحان اللہ بولو تو پھر قرآن دی تعریف کریے ذرا قرآن وہ کتاب ہدایت جو سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوئی اور یہ وہ معجزہ تھا جو لازوال معجزہ ہر نبی نو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہر نبی نو بے مثال بے شمار معجزے عطا فرمائے انہاں ساریاں سچیاں تے سچیاں معجزاں وچوں میرے محبوب دی بارگاہ بھی جڑا معجزہ آیا وہ قرآن دی صورت دے اندر ویسے تو حضور دا ہر کم ہی معجزہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارے معجزے لیکن قرآن جیسا معجزہ قیامت تک موجود رہنا ہے قیامت تو بعد ہی قرآن نے چلنا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ تلاوت قرآن جو کرتا ہے قرآن اس کے ساتھ وفا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا معجزہ کیے آپ دے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے سوٹا ہے آسا ہے وہ کدی کدی بندے جے سیٹ نہ ہونا ہے میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نو انج دے سوٹے عطا کردا ہے یہ آپ دا سوٹا بڑا کمال دا سی وہ جناب والا مختلف کام کردا سی کدی کدی جناب آپ بکریاں دے واسطے او دے پتے جھاڑن کدی جناب والا سون لگن تے او جناب والا آپ دا تکیہ بن جائے کدی جناب والا یہ پتھراں تے مارن تے او دے وچوں پانی نکلنا شروع ہو جائے کدی جے جادوگر جادوگری دا اپنا فن وکھان تے آپ انہوں درمیان دے اندر سٹن تے اے اجدہا بن کے سارے انہوں کھا جائے اللہ نے معجزہ دیتا عیسیٰ علیہ السلام دا دور اٹھاؤ طب دا زمانہ میڈیکل ریسرچ بڑی عروج پر بڑے بڑے ڈاکٹر اسپیشلسٹ بڑے بڑے میڈیکل خانے اس دور کے اندر سارے بیماریاں دا علاج لیکن دو بیماریوں کا علاج نہیں تھا برس کوڑھی کا مرض اور پیدائشی نابینا اس بیماری دا علاج نہیں سی اللہ نے اپنے سونے نبی نو معجزہ انج دا عطا فرمایا اس دور اور زمانے کے مطابق آپ انج ہاتھ لاندے نے ٹچ کر دینے کہ اللہ شفا عطا کرتا ہے ایتھے بندے کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ بات سنے نا جو من دون اللہ ہوتے ہیں رب کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں ایسا کر سکتا کوئی من دون اللہ ہو ہی نہیں سکتے آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں میں کہ رب کعبہ دی قسم رب کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہاں جو رب والا ہو رب کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا بت کچھ نہیں کر سکتے لیکن رب والا اگر اپنے ہاتھ سے مٹی کے پرندے بنائے اللہ اس پرندوں کے اندر جان پیدا فرما دیتا رب تو علاوہ کوئی کر سکتا نہیں تو جڑے رب والا کم چکے تو پھر اللہ تعالیٰ جناب والا لا علاج بیماراں نو شفا عطا کر دے آپ کو یہ معجزہ ملا داؤد علیہ السلام جنہاں تذکرہ میں پہلے کیتا ہے انہاں دے زمانے دے اندر اسلحہ بندا سی لوہا تلوار تیر اسی طرح جسم دے ہوتے پان والی زرہ سر تے پان والا خود تے او جناب والا بڑے بڑے انہوں نے کارخانے بنائے کارخانے دے اندر لوہا گرم کرن تو بعد پھر جناب چیز بنان پھر او دے تے کلر پینٹ کرن لیکن اللہ دے سونے تے سچے نبی داؤد علیہ السلام اللہ نے انج دا معجزہ عطا کیتا انج ہاتھ رکھن لوہے تے جتھے جناب والا موڑن ادھر ہی لوہا مڑدا چلا جائے او جناب والا جا کے اپنی بٹھیاں دے اندر گرم کرن تے او پورا دن لگے رہن تے پھر جا کے جناب والا چیز بنے تے سونے نبی دا معجزہ ویکھو ہاتھ لان دی دیر ہوئے جدھر موڑ دے جان لوہا مڑدا جائے اسی طرح جناب والا ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے لیکن جب تیرے میرے محبوب آئے اللہ نے حضور نو سر تا با قدم معجزہ بنایا معجزے سبھی انبیاء کو دیے ایک ہیں معجزے سبھی انبیاء کو دیے ایک ہیں پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا آلہ جب تیرے
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ آیا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو ساتابہ قدم معجزہ بنایا. آپ دا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا زندگی دا ہر لمحہ معجزہ. لیکن کچھ معجزات ایسے عطا فرمائے جیڑے جناب والا لازوال نے بے مثال نے قیامت تک رہنے نے. انہاں معجزہ وچوں اللہ نے معجزہ قرآن عطا فرمایا. جب تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اے شاعری دا زمانہ، عرب لوگ جناب والا شاعری کرن، بڑے بڑے شعر لکھن، شعران دا مقابلہ ہوئے. سال تو بعد جناب والا منڈی لگے، منڈی دے اندر مقابلہ ہوئے. جیڑا شعر جناب والا پائے ہوئے بڑا سونا تے آلہ شعر، او جناب والا لفظ کم ہون مطلب تے معنی زیادہ ہوئے، فصاحت اور بلاغت کمال دی ہوئے. فرمایا اس شعر نو جناب والا چک کے او کعبے دی دیوار دے نال لا دین، تھلے لکھ دین، اور جناب والا کہندے نے پورا سال چیلنج رہندا ہے. فرمایا ہے کوئی مائی دلال جڑا اس شعر جیاں شعر لے کے آئے، اس شعر دا مقابلہ کرے. ایسے عالم دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو معجزہ قرآن عطا فرمایا. قرآن عزیز برہان رشید جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے اطہر تے نازل ہون لگا تے قرآن مجید دی آیات بینات نازل ہون لگی تے او جناب والا سارے اکٹھے ہو کے کہندے وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کہندے یار قرآن جدو پڑھیا جائے نا پھر شور کر دیتا کرو، آوازاں کسیاں کرو تاکہ قرآن سمجھ نہ آئے. تے ظالماں دا تے دشمناں دا یہی ہوندا ہے کہ جدو مقابلہ نہیں کر سکتے پھر اینج جناب اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کردے نے، کہندے قرآن نہ سنو کیونکہ جیڑا قرآن سنے گا او دا سینہ منور ہو جائے گا. جدو قرآن آیا، قرآن عزیز دی آیات بینات نازل ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ دے محبوب دے غلام سونے دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. سونے مدینے دے تاجدارا جے تسی حکم فرماؤ تے قرآن دی آیات لکھیے پھر کعبے دی دیوار نال تے تھلے لکھیے ہے دا کوئی مائی دلال جڑا قرآن لے کے آئی. کنے جناب والا کہندے معاذ اللہ شاعر ہیں، معاذ اللہ جناب والا کوئی کسی سے سیکھ کر آتے ہیں. اچھا چلو جی تسی جو کہندے ہو کسی کو سیکھ کے آندے نے، جاؤ اس قرآن جیسی دوسری صورت لے کے آؤ. اب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر پہلے چیلنج نو بیان فرمایا ہے. فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. اے محبوب سونیا فرمایا انہاں نو چیلنج بیان فرما دیو ساری کائنات دے. قل ان اجتمعت الانس والجن، سارے انساناں نو اکٹھا کرو، سارے جناں نو اکٹھا کرو، اکٹھے کر کے اپنی طاقتاں لاؤ، اپنے زور لاؤ، اپنی پاوراں خرچ کرو. قرآن دا چیلنج ہے بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیاں دوسرا قرآن لے کے آؤ. تسی جو کہندے ہو جی شاعر دا کلام ہے، دنیا دار کا کلام ہے، پھر لے آؤ نا اس قرآن جیسا. اچھا او جناب والا سارے سر پکڑ کے بیٹھ کے لے بھئی پہلے تو پہلے گلاں کرن دے ایسا ہن تے چیلنج سیدھا سیدھا آ گیا. ہن کی کریے؟ انہاں وچ ایک بولیا وہ کہندے یار گل ہے کہ انہاں نو کہو مسلماناں نو کہ اسی ہن 114 سورتاں 30 پارے اتنا لمبا قرآن لے کے آ سکنے ہیں. اسی اپنا کام بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اسی اپنے معاملات زندگی بھی چلانے نے، تے تسی کہیں دیاں گلاں کردے اتنا لمبا قرآن کس طرح ہو سکتا ہے؟ آؤ دوستاں نے جی قدر رب تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی اس گل دے جواب دے اندر دوسرا چیلنج بیان فرمایا. 12ویں پارے دے پہلے رکوع دے اندر بلکہ دوسرے رکوع دے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ. 114 سورتاں لے کے نہیں آ سکتے، پھر تہاڈی وجہ تسی کہندے ہو سی کاروبار بھی کرنا ہے، اپنے معاملات بھی چلانے نے. آؤ قرآن دا چیلنج ہے 114 سورتاں نہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، صرف 10 سورتاں لے کے آؤ. یہ 114 سورتاں لے کے نہیں آ سکتے، یہ تہاڈی لے کے تو کچھ بھی نہیں آ سکنا، لیکن پھر بھی قرآن جو ہے وہ بتانے کے لیے حکمت کے طور پر 10 سورتاں لے کے آؤ. او جناب والا کتھے لے کے آنی سن؟ کہتے نہیں وہ 10 صورتیں بھی تو بات بڑی ہو جائے گی، کہاں لے سک. آؤ دوستان جی قدر تیسرے مقام تے اللہ نے فرمایا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ. رب تبارک و تعالی
قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، فرمایا سونیا محبوبہ انہوں کہہ دے، فرمایا قل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مثلی، فرمایا اگر اور کچھ نہیں لے کے آ سکتے پھر رب دا قرآن دا چیلنج ہے، اس قرآن جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ دوستان عزیز قدر، رب تبارک و تعالیٰ دے قرآن نے جدو تیسرا چیلنج بیان فرمایا، اور اس مقام تے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی آپ نے بڑا سونا معنی فرمایا کہ جڑے لفظ سورت ہے نا، اس سورت دا کی معنی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس سورت دے دو معنی نے۔ ایتھے سواد بڑھنا ہے تے ویکھاں تو سواد کس طرح لے دے، ایک دفعہ ہاتھ چوک کے سارے بولو ذرا سبحان اللہ، مطلب ہے کہ تھک گئے ہو سارے، محبت میں بولے سبحان اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس مقام تے فرمایا قل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مثلی، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس مقام تے لفظ سورت بیان فرمایا ہے، فرمایا سورت دا پہلا معنی بندا ہے، فرمایا کہ پہلا معنی قرآن دی سورت، لیکن دوسرا معنی یہ بندا ہے، توجہ نال سننا بڑے غور نال، آپ فرماندے نے دوسرا معنی یہ بندا ہے دنیا والے ہو میرے محمد جیسی سورت لے کے آؤ جڑے بولدا جائے قرآن والا، سونا بولے تے بنان سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو، سونا بولے تے بنان سپارے میرے آقا ویکھو، ویریانو وسی نے لایا میرے آقا دا کردار ویکھو۔ قرآن اس مقام پہ یہ فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَىٰ کے تاج والے سونے تے سچے تے پیارے نبی جیسا نبی لے کے آؤ یہ سورت بول دی جائے قرآن بنتا جائے۔ دوستان عزیز قدر، محبوب علیہ السلام دی سینہ اقدس تے آن والا اے سونا تے سچا قرآن جس کی جو ہے وہ جتنی بھی باتیں کرتے جائیں، جتنے بھی اس کے تذکرے کرتے جائیں، اور پھر قرآن وہ بابرکت، وہ جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات کتاب ہے جس کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا کہ حافظ قرآن سارے دے سارے رب دی بارگاہ دے اندر جمع ہون گے جنہاں دنیا دے اندر قرآن دے نال یاری لائی، قرآن نو پڑھن دا حق ادا کیتا، کاش کہ سانو وہ درد حاصل ہو جائے جس درد کے لیے محبوب علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے میں حافظ قرآن، سارے قرآن پڑھن والے سارے رب دی بارگاہ دے اندر جمع نے، رب فرمائے گا اے حافظو پڑھو ذرا قرآن، بسم اللہ پڑھو اور میرے قرآن کی تلاوت سناؤ مجھے۔ حافظ قرآن قیامت دا دن ایتھے دنیا تے ہے نہیں کہ پہلے 5 صفحوں تے 7 صفحوں تے 8 صفحوں تے آخری رات پھر 2 صفحوں کے بچن وجی کاری صاحب کریں گے، چلے جی محلے والے بابے جڑے بوڑھے جن کا اور کوئی کام نہیں، چلو وہی جنم جانتے وہی تراویاں تو سانے ذکر اے تے قیامت والا دن ویکھن والا ہوئے گا جدوں ساریاں نظراں لگیاں ہون گیاں تے حافظ قرآن دی تلاوت کرن لگن گے۔ رب کی بارگاہ قیامت کا دن ہیبت اور جلال والا دن جب رب فرمائے گا حافظ قرآن جناب والا کم رہے ہے، تڑپ رہے ہے، ڈر رہے ہے، ایسے عالم دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام یہ وہ باکمال نبی نے جنہوں نے اللہ نے بڑا سونا ترنم عطا کیتا سی، تے جدو زبور شریف پڑھتے سن نا کدی قیامت والا دن ہوئے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا، فرمایا اے داؤد آؤ ذرا زبور شریف کی تلاوت کرو۔ قیامت دا دن ہوئے گا اور میں زبور شریف دی تلاوت میرے بھائی داؤد علیہ السلام فرمان گے، اینا کمال دا انداز سی جدو تلاوت کرتے سن نا ہوا رک جاندی سی، اردے پرندے جناب والا ٹھہر جاندے سن، اتنا کمال اور غضب دا ترنم سی آپ دا۔ میں قیامت والے دن آپ جناب والا زبور شریف دی تلاوت کرن گے، محبوب علیہ السلام فرماندے نے پھر میں اپنی زبان نال سورہ یاسین شریف دی تلاوت فرماواں گا، اور پھر فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا ہیبت اور جلال والا، رب تبارک و تعالیٰ اپنی زبان قدرت نال اپنی پیارے کلام دی وچوں الرحمن شریف دی تلاوت فرمائے گا۔ ذرا تصور کرو نا جدو رب دی نعمتاں تے جنت سامنے ہوئے گی تے کیا جا گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کیڑیاں نعمتاں نو چھٹلاؤ گے۔ میں قیامت دا دن جدو سارا کچھ ہو جائے گا، محبوب علیہ السلام یاسین شریف پڑھ لیں گے، زبور شریف تلاوت، الرحمن شریف رب تبارک و تعالیٰ اپنی زبان قدرت دے نال پڑھ لے گا۔ فرمایا پھر ایسا ہوگا
حافظ قرآن آ جاؤ گئی ہوں حافظ ڈرے نے کہ رب دی بارگاہ انی بڑی بارگاہ کس طرح پڑھیے. پہلے تو دنیا دار پڑھتا سی کوئی ادھی صف ہوندی کدی 2 صفاں کدی کوئی 4 صفاں ہو جانیاں. عید والے دن بہتا ہو گیا تو کوئی تیسری منزل تے چلے جاندے سن. اینی کوئی گل ہوندی سی. تے ہن پوری دنیا سامنے, رب بھی سامنے, قرآن بھی ہے, کہیں ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے. اب چونکہ وہ ڈر رہے ہوں گے, میں ایسے عالم کے اندر جناب داؤد علیہ السلام آئیں گے اور آ کے وہ پھر زبور شریف شروع کرن گے. فرمایا جب وہ زبور شریف ترنم نال پڑھن گے نا تے حافظاں دے دل نوں تسلی لگ جائے گی, تسلی دے اندر آ جان گے. یہ جناب والا خوش ہو کے کہن گے سونے داؤد ہن بس کرو ہن اسی پڑھنے ہاں. تے حافظ قرآن دی تلاوت شروع کرے گا. قرآن دی تلاوت ہن پھر بھی ڈر رہا ہے, جسم تے کب کبھی تاری ہے. رب فرمایا اینج نہیں, یہ تسی ڈر کے پریشان ہو کے ایویں نہیں. او سامنے سیڑھیاں نے, سیڑھی بلا کینج دی بنی ہے, اسی دے چنگی تو چنگی ماربل چنگی جناب والا ٹائل پتھر لے کے آنے تاکہ ہمارے رشتہ دار محلے دار پڑوسی کوئی آ کر دیکھے تو بات تو کرے بھائی واقعی بات تو ہے بھائی کدھروں منگوائی, او دسی یار فلاں علاقے سے. زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے تو باہر کے ملک سے بھی لوگ منگوا لیتے ہیں, لیکن اتنے جڑی اٹ لگی ہونی ہے, ایک اٹ سونے دی دوسری چاندی دی, درمیان دے اندر جناب والا یاقوت زمرد تے مرجان دا گارا لگا ہوئے گا, خوشبوؤں دے نال معطر ماحول. اور حافظ قرآن حکم ہوئے گا اے حافظ قرآن اے جناب والا سامنے سیڑھیاں نے, قرآن پڑھدا جاتے جنت دے زینے چڑھدا جا. جتھے تیری وناس ہوئے گی اتھے جناب والا ساری جنت تیری. آیا محمد تے آیا آیا محمد تے, مل کے پڑھیے ذرا, آیا محمد تے قرآن آیا آیا محمد تے شب باراتیاں تے رمضان آیا شب باراتیاں تے رمضان آیا آیا مدنی تے موسم بہار دی اج آمد مدینے والے یار دی اج آمد مدینے والے یار. قیامت والے دن دیکھو نا, جدو قیامت دن اعلان ہوئے گا حافظ قرآن دے والدین آ جاؤں گے تے میڈل کنج ہوئے گا, اور میں ایسا سونا تاج ہوئے گا جس تاج دی روشنائی سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی. اے حافظ قرآن دے والدین نو عطا کیتا جائے گا. تے دسو والدین دی یہ شان تے حافظ قرآن دی شان کی ہوئے گی. دوستان ذکر جس نے سینے کے اندر قرآن کو جگہ دی اور جس نے قرآن کو اس انداز سے پڑھا, محبوب علیہ السلام دے غلاموں اسی صرف ضرورت اس امر دیے قرآن دے نال. محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بندہ قبر وچ اٹھے گا نا, سر دے اوتے مٹی ہے, جسم کمزور ہے, فرمایا نال ایک سونی جی شکل دے اندر قرآن آئے گا. جدو بندہ ویکھے گا تو وہ پوچھے گا بھئی تو کون, تے قرآن کہے گا تو کون, وہ کہے گا میں تیرے سامنے ہی کمزور بیمار جسم تے مٹی ہے. تے قرآن کہے پھر پریشان کیوں ہونا ہے, گھبراندہ کیوں ہے, تو دنیا دے اندر میں نے پڑھیا سی, میں تیرا دوست قرآن ہاں. بندے نے تسلی ہو جائے گی. فرمایا تو کیا کرنے آیا ہے, فرمایا تینوں جنت لے جانا ہے. قرآن اس کو لے کر قبر سے لے کر جنت کے میدان میں رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پیارے اللہ مہربانی فرما, یہ جو قرآن پڑھنے والا تھا جس کے ساتھ قرآن کی یاری پکی تھی, یا اللہ جدوں تک قرآن والا میرے نال نہیں جائے گا, قرآن کہے گا یا اللہ میں تیری جنت کوئی نہیں جانا. دوسری روایت کے الفاظ سنیں کہ ہم فرمائے قیامت والے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے تا وقت کے جب تک رب تبارک و تعالی روزے رکھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو جنت عطا نہیں کرے گا, روزہ اور قرآن بھی رب کی جنت میں نہیں جائیں گے. کاش کدی اسی درد سمجھ جائیے. میں آخری بات ان نوجوانوں سے بھی, میرے دائیں بائیں سجے بگے اینا گلاں تے بڑی ہسدے نے تے کھیلتے جناب چلے سواد والی گل آئی ہے. 3-3 4-4 گھنٹے پب جی دے اندر بڑے ہوندے نے جناب, فیس بک واٹس ایپ اور ٹک ٹاک جناب والا جو الٹے سیدھے ڈیزائن جناب سارے انہوں نے بنائے ہونے جی. ہاں ٹویٹر ہی بڑے دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. اور پھر ادھر آئیں گے جناب والا تو نماز جو ہے وہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ, جو ہاتھ کسے بدے ہے کسی نے ایتھے ہاتھ بدے ہے کی بھائی وہ جی پتہ کوئی نہیں ہے جی ہیں. وہ جدو ٹک ٹاک بنانے الٹے ہوئے ہوندے. وہ ایک جناب والا میں ایک جگہ تے گیا, وہ اوپر پہاڑی علاقے دے وچ, وہ میں ویکھیا وہ ایک منڈا نا موبائل جناب والا وہ نال پتھر رکھ کے تے وہ جناب والا ایتھے پرے بیٹھ کے تے اس طرح سٹائل لگا. میں بڑا حیران ہوں وہ نال میں, بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کوئی سمجھ نہیں آئی. قاری صاحب یہ پوز بن رہا ہے, یہ پھر اس کو نا ٹک ٹاک پہ لگانا ہے. کبھی اینی کوشش کہ آدھا گھنٹہ لا کے ایک ویڈیو بنانے ہیں, پھر جناب والا پونا گھنٹہ لا کے تیاری کر کے پھر اس کے لائک پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. کس کدی اینج دا صرف 10 منٹ کر کے قرآن بھی پڑھ لے,
ٹک ٹاک والی تو انج دی قوم ہے جڑی نماز پڑھن جاندی ہے تو اتھے ہی بندے کہنا میں نماز پڑھاں گا تو تو میری ویڈیو بنانا. نماز کوئی نہیں پڑھے, صرف جھکی جا رہے ہو. اور یاد رکھیں اگر اس طرح کا عمل ہے تو یہ تو سیدھا جو ہے وہ گمراہی ہے اور حرام ہے ایسا کرنا, کہ بندہ نیت بھی نہ کرے, نماز بھی نہ پڑھے اور صرف جھکی جائے کہ بندہ میں نے دیکھ رہے تو ویڈیو بنا رہے تو بعد ہی میں ٹک ٹاک پر پھینکوں گا. ایسا کرنا حرام ہے کہ ہم جو مذاق بنا رہے ہیں عبادت کا. ہاں اگر آپ ویسے کر رہے ہیں اور کوئی آپ کی بنا کر پھینک دے تو یہ الگ سی بات ہے, ورنہ اگر صرف اسی نیت سے آپ کسی مسجد میں بادشاہی مسجد تو چلے گئے جناب والا گھنٹہ آدھا لایا اتنے جناب والا ویڈیو بنائی پھر 2-3 گھنٹے ضائع کر کے تو وہ 10 منٹ لا کے صدق کے نیت نال جے قرآن پڑھ دا تو پھر رب 9ویں تے 10ویں دے پیپراں دے اندر کامیابی نہ عطا کر دیندا. پھر مڑ کے کہندے قاری صاحب جی وہ پورا سال نہیں پڑھے, اکیڈمی میں پڑھائی نہیں, اسی ٹک ٹاک بڑی بنائی ہے, ہن ایک کم مہربانی کریں دعا کر دے اللہ کامیابی عطا کر دے, چنگے نمبر آ جان, ورنہ والد نے مارنا بڑھائے. کون کیا کہتا ہے, کچھ بھی نہیں کہتا. ایسی ساری باتیں ہیں, اپنے دل کو تسلی دینی ہے. آؤ پھر قرآن کی طرف, قرآن کی طرف. یہ فل کوڈ آف لائف ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور اسی کے اندر سب کچھ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اٹھ دی رسی سے گم ہو جائے نا, فرمایا میں مسجد اعلان نہیں کراں گا, میں قرآن پڑھاں گا. آپ کا یہ مشہور زمانہ کون ہے, حبر الامہ ہیں. حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی, یا اللہ میرے عباس کو, عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. آپ یہ فرمایا کرتے تھے قرآن اتنی مضبوط اور کامل کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا علم ہے, اگر میری سواری دی رسی کتے گم ہو جائے گی میں قرآن پڑھاں گا, قرآن میں علم دے گا. اتنا مضبوط عقیدہ. تو ساڈے بچے جو یاسین پڑھ کے جان پیپر دے کامیابی ہوئے گی کہ کوئی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. جڑے 10 دے پیپر دے چکے ہیں تو جڑے 9th دے دین والے نے, ایک دا امتحان ختم ہے تو دوسرا دا شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. لیکن کامیابی اسی قرآن کے ساتھ ہے. اگر جڑ جائیں گے تو کامیابی, اگر نہیں جڑیں گے اس کے ساتھ پھر واضح طور پر ہے ناکامی ہی ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ یہ درد ہمیں عطا فرمائے, یہ فکر اور سوچ ہمیں عطا فرمائے. آمین.